سر میں نے بات کی ہے کہ جو موٹاپے کی شرح ہے پاکستان میں وہ دن بدن یا ایئرلی بڑھتی جا رہی ہے اگر سٹیٹس کی بات کر لی جائے تو خاص طور پہ ینگسٹرز میں جو 58% جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ اس سائڈ پر ہے، اوور ویٹ ہے. تو اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم انڈر ویٹ اگر ہے تو ہمارا ویٹ ذرا بیلنس ہو جائے، اوور ویٹ ہے تو وزن ہمارا کم ہو جائے. تو وزن کم کرنے کے لیے لوگوں کا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی تگودو کرنی پڑے گی، بڑی مشقت کرنی پڑے گی، ڈائٹنگ کرنی پڑے گی، انٹینس ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارا وزن کم ہوگا. واقعی ایسا ہے جو کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں بن گیا ہوا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے پرسنٹیج بتائی ہے یہ کم ہے، یہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی. کیونکہ میں کچھ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز وغیرہ دیے ہیں تو میں ان کو آبزرو کرتا ہوں کہ ایک ینگسٹر کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ ایک ینگسٹر جو آج کل کے ہیں 18 to 20 آپ ٹین ایجر کہہ لو، اس کے بعد آپ ینگ ایج میں کہہ لو، تو ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا چل رہی ہے؟ نتھنگ. کوئی بھی آپ کو فٹ نظر نہیں آئے گا، شاید 100 میں سے ایک نظر آئے. تو اگر آپ اس پرسنٹیج کو آپ نکالو تو کیا نکلے گا؟ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو آپ آبزرو کر سکتے ہو، ایجوکیشن ایک اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بس یوں ہی ادھر ادھر اپنی روٹین کو لے کے چلنا اور اس کے علاوہ ڈائٹ کا خیال نہ رکھنا. یہ کہنا بہت آسان ہے. جیسے ابھی آپ نے آج کے ٹاپک میں رکھا کہ غصہ اوبویسلی آتا ہے ہر ایک کو، تو ٹریننگ سے اپنی ڈائٹ سے آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو. اور یہ بہت لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، جی یہ کیسے پاسبل ہے، ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب لائف سٹائل کیسے چینج کرنا ہے؟ ہوتا یہ ہے ہم کیسے کریں. ہماری تو لائف بہت بزی ہے، ہمارے تو کھانے اس طرح کے، ہم کیسے مینج کریں؟ ہماری ایجوکیشن چل رہی ہے، اگر پروفیشنل لائف ہے تو ہماری پروفیشنل لائف اس طرح چل رہی ہے، تو ہم کیسے لے کے چلیں؟ لیکن جب آپ کی ہیلتھ چاہتی ہے، آپ 25 کے ہو، آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آپ لک لائک اے 35. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل کے جو 40 کے پرسنس ہیں وہ لک لائک اے 60. ایج ریشو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا ہیلتھ پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ آپ کا فوڈ روٹین، آپ کا سلیپنگ ٹائم جو ہے، اپنی لائف کو آپ نے سمجھ لو کہ بگاڑ کے رکھ دیا ہوا. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی جگہ چلے جاؤ آپ کو میڈیسن کا استعمال زیادہ نظر آئے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ، ایریا میں چلے جاؤ، آپ کو جو ہے کمیونٹی سینٹر وہ ہیلتھ میں وہ کم نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کو جو سمجھ لے کہ میڈیکل کے جو سٹورز ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اس کی ریزنز کیا بنتی ہے؟ کیوں؟ اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. آپ ہیلتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا جی میڈیسن کھا لو. آپ کیوں نہیں اپنی ہیلتھ کی طرف دھیان دیتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں فٹ کر سکتے؟ کیا اچھے جم جانا ہی ایسا ہے؟ کیا وہاں پہ ایکسپینسو جم کو جوائن کرنا ہی ایسا ہے؟ کیا کسی ٹرینر کو ہائر کرنا ہی ایسا ہے؟ نو. آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے لائف سٹائل سے. آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اپنے لائف کو. یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے. کیوں نہ ہو، اس سے پہلے ہم خود کو فٹ کریں. تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی روٹین کو، اب آپ ہسٹری پڑھ لیں، سمپلیفائی کر لیں نا اپنی روٹین کو، اپنی لائف کو، جتنا سمپل ہو سکتا ہے اتنا کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ صبح کا کھایا، پھر شام کو کھانا ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے. سو دیٹس اٹ. یہ لائف تھی. اب یہ ہے کہ کھانے کا پتہ نہیں، 2 گھنٹے بعد ایگزیکٹلی ایسا کوئی کہتا ہے جی ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، اب آپ نے آرڈر کر دیا، اچھا جی اب میں نے آرڈر کر دی. یہ قسم سے میں ان چیزوں سے بہت تنگ ہوں. یہ آپ کے ہارمونس بگاڑتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایجٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. آپ کے میٹابولزم جاتا ہے، آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کے ہارمونس جاتا ہے تو آپ جریانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے لیکن اب جیسے رحمان آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مہنگا جم جوائن کریں گے، مہنگی اور فینسی ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ اس کو اختیار کریں گے، اس کے اوپر جائیں گے، تبھی شاید ہمارا ویٹ لاس ہوگا. تو ایسا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں کس ایج پہ ہوں اور میرا ٹارگٹ کیا ہے، میری فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. کیا اگر رحمان بھائی ایکسپینسو جم جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے. میں نے بھی ایک چھوٹے سے جم سے سٹارٹ کیا. اچھا، میری جرنی بھی، ہمارا کانسیپٹ ہی بن گیا ہوا ہے نا کہ ہم یہ ساری چیزیں فینسی رکھیں گے تبھی ہم ویٹ لاس کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ویٹ لاس نہیں ہوگا. اور اس وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا، کیونکہ آج کل معاملات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں اور مہنگائی کے، تو اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسپینسو جم جانا یا فینسی جم جانا لوگوں نے صرف فوٹو سیشن کے لیے، ریلز کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے ٹریننگ کرنی ہے آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. آپ گارڈن میں بھی کر سکتے ہو، آپ
آپ چھت پہ بھی کر سکتے ہو, آپ کسی چھوٹے جم میں بھی کر سکتے. اگر آپ نے ٹریننگ نہیں کرنی, آپ ایکسپینسو جم میں بھی چلے جائیں, آپ ٹریننگ نہیں کر سکتے. اور آج کل لوگوں کے نخرے بھی بہت ہے نا کہ جی ہم نے اس جم میں جانا ہے جہاں پہ اے سی چل رہا ہو, اے سی کے بغیر ہم نے جم بھی نہیں کرنا, ایکسرسائز بھی نہیں کرنی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, آپ میں سویٹنگ نہیں ہوتی. میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا سویٹنگ نہیں ہوتی, اس موسم میں بھی سویٹنگ نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کی نہیں. آپ امیجن کریں کہ ان کے اندر سسٹم کیا چل رہا ہوگا. آپ کے جو جرمز ہیں وہ آؤٹ نہیں ہونے, آپ کی سکن گلو نہیں کرنی, پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہمارے بچے کو کیا ہو گیا, اس کا سسٹم اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اے سی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں بھی آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کول انوائرمنٹ ہو, اچھا ہو, کلین ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فینسی جم میں ہی جانا, آپ کہیں بھی دیکھ لیں. اگر فار ایگزامپل میں 2000 والا جم افورڈ کر سکتا ہوں تو وہاں بھی آپ دیکھ لو کہ کس ٹائم جانا ہے, ایک اچھی جگہ کہ وہاں جا کے آپ ورک آؤٹ کر لو. اگر آپ نے نہیں نہ کرنا, آپ 50,000 والے جم میں بھی چلے جاؤ, آپ ورک آؤٹ نہیں کر سکتے. 50,000 والا جم بھی ہے ایگزیکٹلی, وہ اینول فیسز ہوتی ہیں تو obviously آپ نے پے کرنا ہے. اتنے مہنگے جم ہے.